دہلی میں اور دہلی کے باہر پورے ملک میں اس وقت مساجد، مقابر، مقبرے، خانقاہیں اور مدارس ایسا لگتا ہے کہ خصوصی طور پر نشانے پر ہیں۔ تاریخی مساجد کے ساتھ جس طرح سے ایشو بنایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں نئی نئی باتیں، نئی نئی کہانیاں سامنے لائی جا رہی ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے ملک کے فیور میں نہیں ہے، اس کے حق میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خراب کرنے کا اور ماحول کو خراب کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں یہ چیزیں۔ دہلی میں اس وقت 3 مسجدوں کے مقدمات کورٹ، دہلی ہائی کورٹ کے اندر ہیں۔ مسجد سنہری باغ جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی اس لیے کہ وہ لوٹھیاں زون میں آتی ہے، اس کا معاملہ بھی کورٹ میں ہے۔ وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ٹریفک کی وجہ سے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر، یعنی گول سرکل کے اندر موجود ہے وہ، اس لیے اس کا ٹریفک کا ایشو ہے، اور وہ دہلی کی پروٹیکٹڈ مونومنٹ میں ہے، ہسٹوریکل مونومنٹ میں ہے، وہ ایک ایشو چل رہا ہے۔ دوسرا مسجد کنگال شاہ جو دھولا کنواں کے اندر ہے، 400 سال سے زیادہ پرانی اس کی تاریخ ہے، اس کے اوپر ابھی اسٹے ہے۔ ڈی ڈی اے کا کہنا یہ ہے کہ اسٹے ڈیمانڈ کیے انہوں نے کہ اسٹے ہٹا لیا جائے تاکہ وہ اس کو ڈیمولش کر دے۔ یہ الفاظ کورٹ کے اندر کہے گئے، یہ جو بہت ہی نامناسب سی بات ہے اس طرح کی باتیں کرنا، کہ ابھی کورٹ میں کارروائی چل رہی ہے، آپ اس طرح کی بات کریں۔ تیسرا معاملہ مسجد اخنجی کا ہے جو 700 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے، سلطنت پیریڈ کی وہ مسجد تھی، کورٹ میں اس کا بھی کیس تھا۔ ایک دن پہلے اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اچانک اگلے دن چپ چاپ سے جا کر ڈی ڈی اے اس کو ڈیمولش کر دیتا ہے۔ تو یہ جو کارروائیوں کے بیچ میں، عدالتی کارروائیوں کے بیچ میں اس طرح کا ڈیمولیشن ہونا، اس سے ایک بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہر آدمی، ملک کا ہر شہری، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ جو انصاف کے تقاضے ہیں، عدالتی کارروائیوں کے جو طریقے ہیں، وہ پورے ہونا چاہیے۔ جب پراپر طریقے سے کوئی بات طے ہو جائے تو اس کے بعد کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں عدالت میں کارروائی چل رہی ہے، وہاں ایک الگ طریقے سے ایک الگ کارروائی ہو جاتی ہے، تو یہ باتیں نامناسب ہیں۔ بلکہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہونا چاہیے، ایسے لوگوں پر، ایسے آفیسرز پر جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان پر کنٹمپٹ لگنا چاہیے۔ ایک چیز جو بار بار یہاں پر ہمارے ذمہ داران کی طرف سے یہ بات آئی کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991، جس کا ذکر پہلے بھی آتا رہا ہے، اور ہسٹوریکل مونومنٹ کی وجہ سے ہی وہ اس کا پوریا قانون بنا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب وہ مقدمہ چلا اور جب فیصلہ آیا اس کے بارے میں، تو فیصلے کے آخر میں یہ بات بھی لکھی گئی واضح طور پر کہ یہ تمام چیزیں، فیکٹ لکھے گئے کہ یہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، تمام چیزیں، اور جو مورتی رکھنے کا معاملہ تھا وہ غیر قانونی عمل تھا، یہ سب باتیں کہی گئی، لیکن بعد میں پھر وہ ہندو فریق کو مسجد دے دی گئی۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی کہی گئی کہ باقی آگے کی کسی مسجد کے بارے میں اب اس طرح کا دعویٰ نہیں چلے گا، اور وہاں پر 1991 کا جو ایکٹ ہے، پلیسز آف ورشپ ایکٹ، وہ اس کا اطلاق ہوگا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن کہیں نہ کہیں کوئی نئی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ابھی لیٹسٹ آپ نے لکھنؤ میں ٹیلے والی مسجد کے بارے میں دیکھا ہوگا کہ وہاں کا مسئلہ آ گیا، سنبھل کا میں ایک مسجد کا معاملہ ہے، اور بھی ملک میں یہ سب معاملات ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے ایک غلط میسج جا رہا ہے، اور مائنورٹیز ایسی فیلنگز آ رہی ہیں اور جو اچھی نہیں ہیں، کہ شاید ان کے پاس انصاف کا بھی جو اسپیس ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو بلکہ مائنورٹیز کے لیے تو تھوڑا سا ایک اور ایکسٹرا اسپیس بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ تھوڑا فری رہیں، اور یہ ہمارا دستور ہے۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ہمارا دستور اس بات کو کہتا ہے۔ اسی لیے آرٹیکل 25، 6، 9 وہاں تک وہ پورا جو جاتا ہے، مائنورٹیز کے لیے جو اسپیشل رائٹس ہیں، اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، بودھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، پارسی بھی ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر ہم اس طرح سے وہ آئیں اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، انصاف لوگ محسوس کریں کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کارروائیاں تو برابر ہو رہی ہیں، پرسو بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ کارروائی صرف ایک ایکسرسائز ہے، اور آخری نتیجہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ مایوسی ہاتھ آئے۔ تو یہ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں عدالتوں سے بھی، اور اپنے انتظامیہ سے بھی، اور حکمرانوں سے بھی، کہ وہ جو اس طرح کا جو ماحول ہو گیا ہے کہ ہر دن کا اخبار آپ اٹھائیے ایک نیا مسئلہ آپ کو اس تعلق سے ملے گا، اور وقف کی زمینوں کے تعلق سے، وقف کے بل کے تعلق سے، اور جو واقعی ان کو حل کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ کئی ریاستوں میں وقف بورڈ نہیں ہے، بورڈ کا ٹائم ختم ہو گیا، بورڈ نہیں بنائے جا رہے ہیں،
वक्फ ट्रिब्यूनल्स नहीं हैं, वक्फ के सर्वे नहीं हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि लापरवाही जानबूझ के की जा रही है। मेहरौली के अंदर भी ऑर्डर होने के बाद कई साल हो चुके हैं, अभी तक सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ। और मेहरौली का ये पूरा इलाका है जो है, ये भी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स में है। और ये जो मस्जिद अखुंजी थी, ये एएसआई के प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में थी, बल्कि होना तो ये चाहिए था एएसआई अलग से एफआईआर करती डीडीए पर कि ये हमारी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट को इन्होंने तोड़ दिया, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सब मिलकर ये सब काम कर रहे हैं कि एक मुहिम है जो चला रखी है। तो जिंदाबाद जिंदाबाद, तो हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो, तो जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो, तो नफरत करती नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो नफरत करती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, तो पूरे देश में नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, तो एनईपी तो धोखा है, मौका मारो मौका है, तो एनईपी तो धोखा है, मौका मारो मौका है, तो सीयूईटी धोखा है, मौका मारो मौका है, तो सीयूईटी धोखा है, मौका मारो मौका है, तो एनईपी तो धोखा है, मौका मारो मौका है, तो हेफा वेफा धोखा है, मौका मारो मौका है, तो लोन सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं तो चलेगा, लोन वोन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, तो सबको शिक्षा सबको दाम, वरना होगी नींद हराम, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, तो सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, तो सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो लड़ो पढ़ाई करने को, बड़ो समाज बदलने को, तो लड़ो पढ़ाई करने को, बड़ो समाज बदलने को, हम शिक्षा बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, रोजगार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, जेंडर जस्टिस बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, सामाजिक न्याय बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, तो